اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد۔ پارہ ہمارا چل رہا ہے 29واں پارہ، تو یہ بہت پیارا پارہ ہے اور بہت اہم پارہ ہے۔ اس پارے کی جتنے بھی صورتیں تھیں تقریباً ہم نے دو دو کر کے پڑھی ہیں۔ پہلے ہم نے سورۃ ملک اور سورۃ قلم پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ قلم میں، سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد سورۃ حاقہ اور سورۃ معارج پڑھی۔ اور پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھی تھی دو صورتیں ہم نے پڑھی وہ جوڑا صورتیں ہیں، سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر، ٹھیک ہے۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی کہ ان کو دعوت کے لیے، ان کو تبلیغ کے لیے اٹھایا جا رہا تھا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ قیامہ، ٹھیک ہے۔ تو ارادہ تو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں، وقت میں برکت ہو تو ہمارا آج یہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر پڑھیں گے ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ صورت کا نام ہے قیامت، ٹھیک ہے۔ پہلے تھی سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا کہ آپ نے دعوت بھی دینی ہے، آپ نے تبلیغ بھی دینی ہے اور آپ نے خود بھی نیکی پر قائم رہنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے قیامت، ٹھیک ہے۔ تو اس قیامت میں ہمارا یقین پختہ کیا جا رہا ہے کہ عمل کرو نہ کرو قیامت تو آنی ہے، اعمال کریں یا نہ کریں اللہ قیامت کا دن کا خود ذمہ دار ہے اور وہ قیامت کا دن ضرور لے کر آئے گا۔ مال چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو لیکن سب نے مال یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، تو اکیلے اپنے اعمال ساتھ لے کر جانے ہیں قیامت والے دن۔ تو بہت زیادہ قیامت کے دن پر زور دلانے کے لیے ایک صورت اللہ تعالیٰ لے آئے جس کا نام ہی قیامت ہے، قائم ہونے والی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے نہیں سے مراد پچھلی بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، قیامت آ سکتی ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ پچھلی بات کا جواب دیا گیا کیونکہ اعتراض کرتے تھے قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، آ نہیں رہی، آنی ہے، پتہ نہیں کب آنی ہے۔ تو ایسے پچھلی بات کا جواب دیا کہ آنی تو ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قسم جب کھائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں وزن ڈالنا ہوتا ہے، اس بات کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ہم اس سے پہلے سورۃ یوسف میں پڑھ کر آئے ہیں نفس امارہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نفس لوامہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ اکساتا ہے برائی پر، نفس لوامہ جو ہے انسان کو اکساتا ہے خیر اور بھلائی کے کاموں میں۔ نفس مطمئنہ اس کا ہم پڑھیں گے آخری پارے میں تذکرہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تینوں نفس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا، دوسرے نفس کا تذکرہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نفس جو ہے لوامہ ہمیشہ انسان کو خیر اور بھلائی کے باتوں میں ذہن میں ڈالتا ہے، اکساتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں قیامت ضرور آئے گی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرتے ہیں کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو پورے اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پور درست بنا دیں۔ پور سے مراد انگلیاں، جوڑ، ہڈیاں، ٹھیک ہے، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں۔ کہاں کہ پھر انسان کو پورے کا پورا بنا دینا، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق اور فجور اپنے آگے رکھے، یعنی اسی جو ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں کا انسان چھوڑ دے اور انسان چاہتا ہے کہ میں فسق اور فجور کے کام کرتا رہوں۔ یسأل ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کا دن کب آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنزیہ آ کر پوچھتے تھے نا، بتاؤ تو صحیح کب آئے گی، آ نہیں رہی، لگتا تو نہیں آئے گی، کیا بات ہے ابھی تک نہیں آئی، کوئی دن تو بتاؤ۔
آپ سے آ کر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی، یعنی اتنی تیز اس کی روشنی ہوگی جب یہ وہ دن آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی اس چاند اور سورج دھنس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کوئی ہے جگہ بھاگنے کی، کہیں پر میں بھاگ کے چلا جاؤں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ ان سے کہا جائے گا لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج ملامت کرنے کا دن نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تم نے اپنے رب کے حضور ٹھہرنا ہے، یہاں پر تم نے ٹکنا ہے، یہاں تم نے ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو جو اس نے آگے بھیجے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا سب بتلا دیا جائے گا۔ اس دن انسان کو سب پتہ چل جائے گا، یعنی ملامت کرنے کا دن۔ جیسے ہم سے کوئی چیز مس ہو جائے تو ہم افسوس کرتے رہتے کہ نہیں کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ یہ صورت پوری لے کر آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم ملامت کرو۔ ملامت کرنے کا وہ دن نہیں ہے، یہ دنیا جو تمہیں آج ملی ہے یہ عمل کرنے کی دنیا ہے، یہاں پر عمل کرو۔ قیامت والے دن انسان کو سب پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجا پیچھے چھوڑے سے مراد یہ کون کون سے اعمال نیک کر رہے ہیں جس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، کسی کو معاف کر دینا، خیر کے کام کرنا، مہمان نوازی کرنا، راستے میں کوئی مسافر ہے جس سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی، کسی بزرگ کی خدمت کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، جو انسان آگے بھیج رہا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے، صدقہ جاریہ اعمال، صدقہ جاریہ اولاد، ٹھیک ہے، ایسے اعمال جو ہم آگے بھیج رہے ہیں اور جو دنیا میں پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جن کا بدلہ ہمیں قیامت والے دن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس دن سب پتہ چل جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے اعمال پر خود خوب بصیرت رکھتا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نا اتنا کسی کو ہم نہیں جانتے، ہم سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی ہم جانتے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، انبیاء پر، قیامت پر، ہر چیز پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اپنا جتنا ہم جانتے ہیں، ہمیں ہمارے علم ہوتا ہے، اتنا کسی کو بھی علم نہیں، اور جتنا ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں اتنی اپنی فکر نہیں کرتے۔ اپنی فکر ہم اتنی نہیں کرتے جتنے ہمیں دوسروں کی فکر ہے، دوسرے صحیح ہو جائیں، دوسروں کو صحیح بات بتا دیں، دوسروں تک حق بات پہنچا دیں، دوسرے صحیح ہو جائیں۔ جتنے ہمیں دوسروں کی برائیوں کا پتہ ہوتا ہے اتنے ہمیں اپنی برائیوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ہم غور ہی نہیں کرتے اپنے اوپر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے اعمال پر خوب بصیرت رکھتا ہے، اس کو خود اپنا زیادہ پتہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے عذر پیش کرے اللہ تعالیٰ سے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور انسان کو خود بھی پتہ ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی فرشتے جبرائیل وحی لے کر آتے تھے آپ اس کو فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر مند نہ ہو، آپ کو بھولے گا نہیں، اس کو یاد کروانا ہمارا کام ہے۔ ہمیں بھی یاد کروانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کریں۔ یہ تو قرآن کے ساتھ سارے زندگی کا سودا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا، اس کو بار بار مستقل ہر وقت اس کے ساتھ جڑنا ہے، تب اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتے ہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ کہتے ہیں نا زبان پہ نہیں چڑھتا، یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، مشکل بہت لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن سے دوستی تو کرو، اس سے محبت تو کرو، اس کو جمع کروانا، اس کو پڑھوانا یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجئے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کرنا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، اصل بات تو یہ کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو۔
قرآن مجید کو پڑھنے سے ہمیں وقتی طور پر تو نظر نہیں آتا 10 نیکیاں 10 درجات بلند، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ثواب ہمارے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جس سے تمہیں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کام کیا، ہمیں منی اتنی مل گئی، ہمیں پیسے اتنے مل گئے، ہماری ترقی اتنی ہو گئی۔ کلا بل تحبون العاجلہ۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو یاد کروانا میرے ذمہ ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ایسا کام کریں جس سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہو، جبکہ قرآن کو پڑھنے سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ملتا۔ انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کے رحمت برکت اترتی ہے، اور اس کے علاوہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم آخرت کے اجر کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو اترے ہوئے ہوں گے، جن کے چہرے تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ کرنے والا سلوک ہوگا، یعنی ایسا کہ بہت سخت سلوک ہوگا، جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ تیاری جو نہیں کی، غفلت میں ٹائم جو گزارا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں میں پھنس جائے گی۔ وقیل من راق، اور پھر کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی پھر اس وقت ہوگا کہ جان نکل نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ روح بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے، بڑی مشکل سے، سب سے پہلے پنڈلیوں سے نکالی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جسم کے ایک ایک عضو سے نکالی جاتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آسانی ہو جائے، آسانی والا معاملہ ہو جائے، لیکن روح نہیں نکلتی۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت کہتے ہیں کوئی ہے پڑھنے پڑھانے والے کو لے آئیں، کوئی دم کر دے، کوئی بیٹھ کر سورۃ بقرہ پڑھ دے، کوئی سورۃ یاسین پڑھ لے، تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور پھر سمجھ دیا جاتا ہے، گمان کر لیا جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، یعنی جسم کے نچلے حصے سے انسان کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تو تیرے رب کی طرف ہی تو نے پلٹنا ہے، یعنی جتنے مرضی دنیا میں دل لگا لیں، آخر تو پلٹنا ہے، آخر تو پلٹنا ہے، آخر تو رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جتنا مرضی رب سے غافل ہوں، دنیا میں دل لگائیں، جتنا مرضی دنیا بناتے چلے جائیں، آخر روح نکلتے ہی کیا ہے، الی ربک یومئذ المساق، اپنے رب کے حضور پھر پہنچنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، پھر اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا اور پیٹھ پھیر لی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، ایک دنیا دار شخص کا تذکرہ کیا جس نے قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھا، جس نے اپنے موت کی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے نہ ہی قیامت کے دن کو تسلیم کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کیا، بلکہ بالکل تیاری نہیں کی۔ وَلَا صَلَّىٰ، نماز بھی نہیں پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جھٹلا دیا، اچھا دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، ابھی بڑی عمر ہے۔ وَتَوَلَّىٰ، اور پیٹھ پھیر لی۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ چل پڑا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا، یعنی بڑی شان و شوکت، بڑی فخر کے بعد اتنی دنیا بن گئی، اتنا یہ ہو گیا، اتنی ابھی جوانی ہے، اکڑتا ہوا اپنے فیملی کے پاس جب آیا۔ اولا لک فاولا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افسوس ہے تجھ پر، اور پھر فاولا، تجھ پر بہت افسوس ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، فاولا، پھر تجھ پر افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دنیاوی زندگی کو جو اصل زندگی سمجھ بیٹھا، کیا اس کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ اللہ اسے دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر اس کے علاوہ اس سے حساب کتاب بھی ہوگا؟ افسوس ہے کہ اس نے بھول گیا اس بات کو کہ دنیا میں وہ لوگوں کے حق مار رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں، کیا کریں دل نہیں لگتا قرآن کی کلاس میں، کیا کریں اچھا نہیں لگتا، جب پڑھنے بیٹھیں دل اکتانے لگتا ہے تو پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا؟ آج تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن میرے پاس تو آنا ہی ہے،
یعنی جتنا مرضی کوئی صحت مند ہو جائے، پیسوں والا ہو جائے، جب بلاوا آتا ہے یہ چیزیں روکتی نہیں ہیں موت کے فرشتے کو کہ ابھی تم ٹھہر جاؤ، ابھی یہ ضروری کام کرنے، ابھی نیا گھر بنا ہے، ابھی ایک دفعہ تو گھر میں داخل ہو جائیں، کچھ عرصہ رہ تو لیں، ابھی نئے کپڑے بن کر آئیں، نئے کپڑے پہن تو نہیں، ابھی فنکشن ہے، یہ فنکشن اٹینڈ کر لیں، نہیں، موت کے فرشتے کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، جتنی مرضی دنیاوی تیاری ہو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان سوچے تو صحیح کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا؟ سوچے تو صحیح، انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے، کتنا معمولی پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور انسان بڑا ہونے کے بعد خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، جبکہ یہ ڈھیل، یہ صلاحیتیں، یہ مہلت اللہ رب العزت نے دی ہوتی ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر اس کو ایک جمع ہوا خون بنایا، فخلق فسوی، یعنی اس بوند سے جو اس کے رحم مادر میں تھی، اللہ نے اپنی شان سے، انسان کا تو کوئی کمال ہی نہیں، انسان کو بنا دیا، انسان کا بچہ بنا دیا، اور پھر انسان کو جو اتنا پیاری شکل و صورت دی، فخلق فسوی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اعضاء درست بنائے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، پھر اسی نے اس کے دو زوج بنائے، یعنی نر اور مادہ جوڑا بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، یہ سب باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں ایسا چھوڑ دیا جائے گا دنیا میں، جبکہ بنایا اس نے تمہیں خود ایک معمولی پانی کی بوند سے، پھر جمایا خون، پھر شکل و صورت، اور پھر تمہارے اعضاء درست بنائے، اور پھر جوڑا جوڑا بنایا۔ کیا اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ اس صورت کا جواب ہم نے دینا ہے، بلا، کیوں نہیں؟ یا اللہ آپ قادر ہیں اس بات پر، سبحانک اللہم، آپ کی ذات پاک ہے، آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا افعجینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش بنا کر کیا ہم تھک گئے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ ابارشن ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے بچوں کی، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، اتنے جا بھی رہے ہیں۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو یہ صورت ہماری قیامت ختم ہوئی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ذہن اس بات پر تیار کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرے حضور آنا ہے۔ اس شک میں نہ پڑنا کہ پتہ نہیں پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا، اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اللہ کا اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور دوبارہ اٹھانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کی فکر کریں اور اچھے اعمال کر لیں، رب کو راضی کر لیں، اور رب سے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگلی صورت ہے سورۃ الدہر۔ اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ دیکھیں اس پارے کی کتنی پیاری ترتیب ہے۔ قیامت کا ذہن بنایا ہمارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے نمونہ رکھا سورۃ مزمل، سورۃ مدثر میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر، دہر کا مطلب ہے زمانہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ صورت لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہم جنت کی نعمتوں کا بہت زیادہ تذکرہ پڑھیں گے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ ذہن بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت پر، دوبارہ اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں بھی ہمارا ذہن بنا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ایسا وقت بھی تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نام بھی نہیں تھا، اللہ نے تمہارا نام، تمہارا وجود اس دنیا میں بنایا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تمہارا کوئی وجود بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب تو بچے بھی مشکل سے یاد کرتے ہیں، دوسری تیسری نسلیں کیا یاد کریں، وہ بھی بھول جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ایسا وقت گزرا ہے جب کہ تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، نبتلی، پھر ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، یعنی پیٹ کے اندر۔ ایسا اللہ تعالیٰ انسان کے پیٹ کے اندر حفاظت کرتے ہیں، یعنی کتنی دفعہ پریگننٹ عورت کے پیٹ پر چوٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن رحم مادر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت ایسی کی ہوتی ہے کہ بچہ پانی کے اندر ہے، چوٹ نہ لگے اسے، اور بچہ یوں ہوتا ہے، یعنی سر اور پاؤں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مڑا ہوا ہوتا ہے، ویسے عام روٹین میں انسان نہ رہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ بچے کو کہیں سے چوٹ نہ لگے، سر کا حصہ بہت نازک ہے، وہ پاؤں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں اس کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ جتنا بھی لاڈلا بچہ ہو، اکلوتا بچہ ہو، ماں باپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کیسا بن رہا ہے نا، کیا یہ کھلا دیں، یہ کر دیں، یہ کیئر کر لیں، کچھ بھی نہیں۔ 9 مہینے کون بناتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ کیا مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ نبتلی، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو دیے کان اور آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راہ دکھائی، یعنی شعور کی، ہدایت کی، ایمان کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دکھائی۔ اب اس کی مرضی اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا وہ ناشکرہ بن جائے، یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت والے راستے پر چلے یا نہ چلے۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مست ہیں لوگ، غافل ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہم نے مہلت دے دی، ہم نے ڈھیل دے دی، یہاں تو پکڑ کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ انجام والی دنیا نہیں ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ اور اگر کوئی غافل ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو پکڑ ہو جاتی ہے اور زیادہ تر کی نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اما شاکرا و اما کفورا، یہ جو ہم نے پارہ پڑھا تھا شروع میں، سورۃ ملک شروع کی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، ہمارا ایمان پختہ کر رہے ہیں کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شکر کرو یا نہ شکری کرو، دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد بھی رکھو، یہ بھی میں نے راستہ کھلا رکھ دیا، اور بالکل غافل ہو جاؤ، دنیا کی محبت دل میں بٹھا دو، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکرہ بنو، اللہ نے یہاں ہر قسم کا ہمیں اختیار دے دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے دی، یہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی، تمہارا دل چاہے کرو، تمہارا دل چاہے نہ کرو۔ آج میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، لیکن قیامت والے دن بے شک یقیناً ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ۔ حالانکہ آگ بھی کافی تھی، آگ میں انسان جھلس کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا زنجیریں بھی ہیں، توق بھی ہیں، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ غرور، تکبر، گھمنڈ وہ سب دنیا میں رہ گیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ سب بھاگ دوڑ میری دنیا تک تھی۔ آج تو نکل بھی نہیں سکتے، آج تو غفلت بھی کریں، نافرمانی بھی کریں، ہم پھر بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ زنجیریں، بڑی بڑی زنجیریں لوہے کی، وہ بھی گرم ہو کر، یعنی اب دیکھیں کہ گرمیوں میں ذرا سی بھی جیولری پہنے کیسے گرم ہو جاتی ہے، اور وہ لگتی ہے انسان کو، انسان فوراً اتارتا ہے کہ بھئی یہ تپ جاتی ہیں۔ زنجیریں لوہے کی اور توق گلے میں، وزنی چیز، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میں کتنا غرور اور گھمنڈ کیا کرتا تھا، کہ اپنی گردن کو اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے تکبر سے بچلتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ جیسے کہ میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نافرمان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک بندے ایسے ہوں گے جو پئیں گے من کاس کان مزاجها کافورا، جو شراب نوش کریں گے جس میں کافور ملی ہوئی ہوگی، جس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا کافور جیسا۔ یعنی یہ دنیا کی جو شراب ہے، اس سے تو انسان کی عقل و ہوش ختم ہو جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو مشروب ہوگا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا کہ اس سے انسان کی عقل معاف نہیں ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ اپنی مرضی سے جہاں پر بیٹھے ہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ یہاں سے نہر نکل آئے، جہاں سے ہم نے پینا ہے وہیں سے پانی نکل آئے گا۔
لیکن ہے نا کہ دنیا کی زندگی اللہ کو دے دو، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو، پھر آخرت تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر دنیا اپنی مرضی کی بنا لی تو پھر آخرت تمہاری مرضی کی نہیں ہوگی، پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ تو یہاں قربانی دینی ہے۔ ہمیں لگتا نا لو یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس دور میں کریں، اس دور میں تو بڑا ناممکن ہے، کس طرح کریں؟ اللہ ہمیں اتنی لالچ دلا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہاں نہیں کچھ مل رہا، مایوس نہ ہو کر بیٹھو، دل نہ دکھاؤ، اللہ نے کبھی سنی نہیں ہماری، ہمارے سارے کام مشکل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، ساری آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، ایسے اللہ سے گلے شکوے نہ کرو۔ یہ ایسی باتیں سوچ کر شیطان تو ہمارے ذہن میں ایسی باتیں لاتا ہے، لو کب تک تم نیک بنے رہو گے؟ کوئی دعاؤں کا فائدہ ہوا، کوئی نمازوں کا فائدہ ہوا، اس کو دیکھو، کبھی اللہ رسول کی بات نہیں کی، اور دیکھو ایک گھر بن گیا، دوسرا گھر بن گیا، اتنا پیسے کی فراوانی، اتنے نوکر چاکر، گاڑیاں، جو منہ سے نکالتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی اللہ کو دے دی کہ یا اللہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، اللہ کہہ رہے آخرت پھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی، تمہاری ذرا سی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے اس نیکی کو بھی میں ضائع نہیں کروں گا۔ جنت میں جہاں سے تمہارا دل چاہے گا، اب یہاں بیٹھے یہاں سے نہر نکل آئے، دودھ کی، شہد کی، ٹھنڈے پانی کی، تو تم لوگ پی سکتے ہو وہاں پر، لیکن دنیا میں قربانی دینی پڑے گی، یہاں ہماری مرضی کے مطابق زندگی بن ہی نہیں سکتی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں کیا کرتے ہیں، جو نظر مان لیں وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ بِالنَّذْرِ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر طرف پھیل چکا ہوگا، یعنی اپنی مانی ہوئی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کی مانے انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو انسان نظریں مانتا ہے، یا اللہ اولاد دے دیں اس کو نیک بنائیں گے، یا اللہ ایک دفعہ بیٹا دے دے اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، یا اللہ دیکھنا تیری راہ میں وقف کر دیں گے۔ اور جب بیٹا دے دے اللہ، اولاد دے دے اللہ، پیسہ دے دے، عزت دے دے، بھول جاتے ہیں کہ کوئی نظر بھی مانی تھی، یا اللہ ایسا کریں گے تو پھر ہم ایسا کریں گے، یاد ہی نہیں رہتا، ایسا مست ہو جاتے ہیں۔ دنیا انسان کو مست کرنے والی چیز ہے، دنیا انسان کی پوری توجہ لے لیتی ہے، اگر ہم توجہ دینا چاہیں تو دنیا ایک دلدل کی طرح ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب، جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے، یہاں ایک کھیل تماشا سمجھو، دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ وزینت، بہت خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی ایسی، اس میں تم مقابلے بازی کرتے رہتے ہو آپس میں، اولاد کے معاملے میں، مال کے معاملے میں فخر جتاتے رہتے ہو۔ اللہ کہہ رہے یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی، تم اس میں مست ہو جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا ایک ایک دن قیمتی جا رہا ہے، ایک ایک دن قیمتی جا رہا ہے، اور جب کہ تم اللہ کے پاس جب جاؤ گے کہو گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہماری زندگی گزر گئی، اتنی تیزی سے گزری، اور اچانک موت آ گئی، یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یا اللہ اب ہمیں سمجھ آ گئی قیامت نے آنا ہے، یا اللہ ہمیں سمجھ آ گئی جنت دوزخ ہے، یا اللہ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی وہ عمل کی زندگی تھی، جو بو کر آئے وہ آج کاٹنے کا وقت تھا، یا اللہ ایک لمحے کے لیے دنیا میں اب بھیج، اب دیکھنا نیک بنیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ اب ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، یا اللہ اب ہمارا ایمان پختہ ہو گیا۔ تو اس غیب پر ایمان رکھتے ہوئے آج، یعنی اس وقت ہم کہیں گے یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھیج، آج ہم کہتے ہیں کہ انجوائے کریں، ہے نا، جیسا دل چاہے گزاریں، جو دل میں آئے ویسے کریں، جو سب کر رہے ہیں ویسے کر لیں، لو ابھی نہیں مزے کریں گے، ابھی نہیں انجوائے کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور کچھ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ مسلمان کا مقصد ہے، مسلمان کو اللہ کچھ نوازنا چاہتا ہے، اس دنیا سے زیادہ بہتر نوازنا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں دنیا بن جائے، اس میں کمی نہ آئے، بالکل کم، اور کمی ہو تو ہم واقعی بیٹھ کے روتے ہیں، ہمارا دل دکھ رہا ہوتا ہے، ذرا سا بھی دنیا کا نقصان ہو جائے ہمارا بہت دل دکھتا ہے، ہم بتاتے ہیں یہ ہو گیا، وہ میری قسمت کی چیز تھی، لو اس نے پہلے لے لی، ارے بھائی یہ چیز تو مجھے پسند تھی اس نے پہلے، یہ باتیں ہیں کوئی دل دکھانے والی، رونے والی، افسوس کرنے والی، لیکن ہمارا دل دکھتا ہے ان باتوں پر۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کہہ رہے دوڑو اس جنت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایسی بخشش کی طرف جس کو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی کئی گنا ہے۔
وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو متقی بنائے۔ یہ جو جنت کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی، ہمارے حصے میں آئے اور ہم اس کی فکر کریں، ہم اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کہہ رہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظر مانتے ہیں اور نظر کو پورا کرتے ہیں۔ جائز نظر ہے نا، مطلب جس طرح سے یہ آپ بتا رہی ہیں ناجائز نظر بھی ہوتی ہے۔ ہاں ناجائز، اگر وہ مان لی ہاں تو اس کو توڑنا چاہیے، توڑ دینا، اس تو کو پورا نہیں پورا کرنا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، میں ننگے پاؤں جاؤں گا حج کرنے کے لیے، ہے نا، بیت اللہ کا میں طواف ننگے پاؤں کروں گا۔ اس وقت تو سواریاں نہیں ہوتی تھی، بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ آپ نے کہا اس نظر کو توڑ دو، ٹھیک ہے نا، نظر کو، ایسی نظر کو توڑنا ہی نہیں صحیح۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں، لوگ اکثر نا وہ کیا کہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ پیدا ہوا، ہم نے یہ منت مانی تھی کہ اس کو مانگ کے سب سے نا لباس پہنائیں گے، ہے نا، مانگتے ہیں، ہاں منگتا بنائیں گے، اللہ کا منگتا بنائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہماری یہ مراد پوری کی۔ اچھی نظر مانے کہ ہم جو ہے نا ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہم روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، شکرانے، ہاں وہ پوری کر سکتے، وہ نہ کر سکے تو اس کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ جائز نہیں بھی کر سکتے، اپنے وعدے پورے نہیں اتر سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ سے کرتے، جتنی کوشش کر سکتے اتنی تو کرے نا پھر، جتنی، جیسے حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو ہے نا مجھے صحت مل گئی تو جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا تھا یہ پورا واقعہ، بیوی کو ماروں گا، ہاں ہاں، ایوب علیہ السلام تھے، ہاں، تو پھر اللہ نے اس کے متبادل کہا تھا کہ تم ہاں جھاڑو لے کے رسو تن کے یعنی یوں کر لو۔ تو کوئی بھی نظر ہو پہلے تو یعنی اتنی مشکل نظریں مانی نہیں چاہیے جو کہ انسان پوری نہ کر سکے، اور اگر مانے تو پھر پوری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے کہا وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اور کوشش انسان جو کام کا بھی ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں کہ اللہ کی مدد نہ آئے۔ اللہ کہہ رہے وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ یہ کی معنی جتنی ہماری شادیوں پر کھانے ضائع ہوتے ہیں اور جتنی مہنگی مہنگی ہم ڈشیں رکھتے ہیں عزت لینے کے لیے، مجھے اس پہ کیا ہمیں ثواب ملے، کیا ملے گا؟ مجھے لگتا ہے کوئی بھی خوش ہو کر نہیں جاتا۔ اتنا پکھنڈ، اتنی مہنگی مہنگی شادیاں کرتے ہیں، اتنی ڈشیں بنائیں، سبھی وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں، وہ تو ختم ہی ہوگا۔ اچھا یہ بھی تھا، اس کی تو ہم نے شکل ہی نہیں دیکھی، یہ لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نیک لوگ کس کو کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو۔ مسکین وہ ہے، مسکین کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ضرورت، جائز ضرورت بھی پوری نہ کر سکے، وہ مسکین ہے۔ دن میں ایک ٹائم کھانا کھا لیا، وہ بھی بہت اچھا نہیں کھایا، ہے نا، تو مہمان آ جائے تب ہمیں اپنی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ سوپ بھی بناؤ، بریانی بھی بناؤ، یعنی دنیا جہان کی ٹیبل ہم نے سجانی ہے، بنانی ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند آ جائے دل نہیں کھلتا ہمارا۔ ہمیں لگتا ہے اس بونگے کو کیا پتا، اس کو دنیا کی نعمتوں کا پتہ ہے۔ ذہن میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں ریٹرن میں کوئی عزت نہیں دینی، کوئی ہماری واہ واہ نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنی، لیکن اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کی خوشی کے خاطر، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کی جگہ ہمیں بھی رکھ سکتا تھا۔ یہ اللہ نے ہمیں مال دیا، اب ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے، خوشی سے اس کا پیٹ بھرائیں، دیں اس کو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، دل کھول کے دیں۔ وہ ضائع نہیں ہو رہا، ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ریٹرن میں ہمیں دے نہیں سکتا، ہمارا کوئی کام نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ رشتہ داروں کی تو پسوڑی ہوتی ہے، انہی سے ہم نے عزت لینی ہوتی ہے، انہی کے آگے ہم نے نمبر بنانے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں یہ جو گورمی وغیرہ کتنی ترقی کر گئی ہے لاہور میں، اکثر دیکھیں ہاسپٹل میں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہے نا، تو یہ بانٹتے ہیں کھانا، یہ دیکھیں بڑے منظم طریقے سے ان کے آتے ہیں، اور بہت بہترین۔ اور ہاسپٹل میں جو غریب گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بیچاروں کو ایک کام بن جاتا ہے، ان کو کھانا مل جاتا ہے، اور بہترین کھانا، اور یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی ایک دن کا نہیں ہے بات، ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی، ٹائم پر کھانا آ جانا ان کا،
کوئی معاوضہ نہیں مل رہا انہیں، لیکن اللہ برکت ڈال رہا ہے، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے. ان کا کام کس کس چیز میں گورمے والے آ گئے، فرنیچر آ گئے ان کے، پانی ان کا، کتنی کچھ چیزیں ان کی. ہاں کتنے فلسطین کے بعد تو ان کی ایک طرح سے ویسے تو ظاہر ہے اتنا ہاں یہ دیکھیں نا، ان کی ترقی ہو ان کی ترقی، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے نا، اللہ کی مدد آ گئی. البیک والے بھی وہ جو سعودیہ ہاں میں ہیں، وہ اس میں تو ہاں. بہت زیادہ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کھانا مسلمان کھلاتا ہے، جب کسی کا پیٹ بھرتا ہے نا وہ دعا دیتا ہے، واقعی دیتا ہے، دعا دیتا ہے، یقین مانے دل سے دعا دیتا ہے، اس کے دل سے. وہ کچھ نہیں تو کہتے ہیں اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے. لیکن اس میں امتحان بڑا آتا ہے، بوٹی ڈالیں نہ ڈالیں، زیادہ ہو گیا کم کر لیں، تھوڑا کر لیں، اگلے وقت کا بھی ہم نے رکھنا ہے. یہ شیطان جو ہمارے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے نا، یہ بڑی گندی باتیں آتی ہیں. تو ان باتوں کچھ نہیں ہوتا، دے دیں کھلے دل سے، اس کو دے دیں، اللہ اگلے وقت میں ہمیں پھر دے دے گا، دیتا ہے اللہ میاں. بہت دیتا ہے. اللہ کہہ رہے یہ لوگ دیکھیں نا، دنیا بنائی نا اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کہہ رہے آخرت میں پھر جہاں مرضی بیٹھیں گے، نہریں، مشروب، سب کچھ انہیں ملے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے خاطر. مومن تو بہانے ڈھونڈتا ہے، مسلمان تو بہانے ڈھونڈتا ہے، یعنی لو میری قسمت میں رکھا ہوا تھا، یہ بوجھ میرے لیے، یہ چٹی میرے لیے، ہر وقت ہی میں ہی کے کام کرتی رہوں، ہے نا. کیا مجھ پہ فرض ہے، اوروں پہ فرض نہیں ہے؟ یعنی انسان کے ذمہ اور بھی تو بچے ہیں نا بھائی، اور بھی تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، کیا میری ذمہ داری ہے؟ اللہ کرے یہ کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، اللہ کی محبت میں. تو اللہ کی رضا کے خاطر یہ ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، تو بہترین طریقے سے پوری کرتے ہیں، خودداری بھی مجروح نہ ہو. سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات یہ نا، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کروں گا جو احسان کر کے احسان جتلائے. میں نے دیا نا، یاد رکھنا. اب تم تو بھول ہی جاتی ہو، یاد نہیں ہے تمہیں میں تمہارے کیسے مشکل وقت میں کام آئی تھی، اب تم بھی میرے کام آؤ. اللہ کرے یہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں، اگر وہ کر رہا، اللہ سے امید رکھو، اللہ اور سبب بنا دے گا تمہارے لیے، بلیک میلنگ ہو گئی نا، ہے نا. آپ یقین مانے گاؤں وغیرہ میں کوئی ایک بیچارہ کوئی ملازم ہوتا، اس کا پورا خاندان جوتیاں صاف کرنے کے لیے، گیٹ صاف کرنے، وہ کھڑے ہے پورا خاندان. ہوتا کیا ہے، آؤ اس درخت سے ذرا جو پھل ہے نا وہ لے جاؤ. وہ بیچارے ایک وقت میں کتنا دے سکتے ہیں، لیکن ان کا پورا خاندان پڑھ لکھ نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اس خاندان کے تابع ہے، سندھ میں تو بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے احسان جو کر دیا آپ پر نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ضرورت مند کی ضرورت بہترین طریقے سے پوری کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ان کو احسان نہیں جتلاتے. یقین مانے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بتاتا ہے، اس نے کتنی دفعہ سوچا ہوگا کہ بتائیں آپ کو اپنی ضرورت، ہے نا، کتنی دفعہ وہ سوچتا ہے. انسان کی اپنی خودداری بھی ہوتی ہے، انسان کو شرم آتی ہے، انسان کو لحاظ آتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بتاتے رہتے ہیں. اس کی خود اگر ہمیں کوئی کہے ہم تو کہتے نہ کرو، مر جائیں گے کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ بہت ضرورت مند ہے، پتہ نہیں اس نے کتنی ضرورت سے پھر سوچا ہوگا، کہا ہوگا. لیکن اس میں دو طرح کی کیٹیگری ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو عادت بھی پڑ جاتی ہے، وہ لیتے ہیں، اڑاتے ہیں اور پھینکتے ہیں، کہتے ہیں پھر لے لیں گے. لیکن اللہ کے رضا کے خاطر وہ ان کا معاملہ، ہاں یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت وہ ان کا معاملہ، وہ ان کا وہ ان کا، انہوں نے ہم سے تو سوال ہے، ہاں. وہ ہے نا. میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ساری باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے میں آپ کو بات بتاؤں. میں نا ایک گھر میں جاتی ہوں کام کرنے، تو وہاں ایک اور بھی خالہ آتی کام کرنے. 2 دن میں نا اس باجی سے، وہ خالہ سے کہہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا نا، آپ کے آخری وصیتوں میں یہ وصیت تھی اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک. آپ یعنی ملازم سے غلط کام تو ہوتا ہے، الٹ پلٹ کام بھی ہوتا ہے، نقص کوئی عیب کمی رہتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کو یہ تاکید کیا آپ نے، اپنے ملازموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، وہ تمہارے انڈر ہیں، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر یہ کرتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے ہوتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم آپ سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر. وہ اللہ کے خاطر ضرورت مندوں کے ساتھ بہترین طریقے سے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کی جس دن
جس دن اداسی بڑی ہولناک ہوگا، یعنی بڑا خوفناک وہ دن ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کی شر سے. ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور اللہ انہیں بخش دے گا تر و تازگی اور مسرت، یعنی چہروں کے اوپر ان کے تازگی ہوگی، ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون اور خوشی ہوگی. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے اللہ جنت اور ریشم کا لباس، قیمتی لباس. دیکھیں ہم خواتین میں لباس پسند ہے نا، اللہ نے اس لباس کا تذکرہ کر دیا. دیکھو تمہیں قیمتی لباس دیا جائے گا. اس دنیا میں اس لباس سے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کور کرنا. جو مرضی فیشن ہے، جو مرضی آندھی طوفان آئے، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو اپنے لباس سے کور کرنا. یہ شعور ختم ہوتا جا رہا ہے نا. ہیں برانڈڈ کپڑے لیکن بازو تو لگانے ہی نہیں ہیں. وہ کیپریاں اتنی اوپر چڑھتی جا رہی ہیں، حالانکہ کپڑا کتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں جو ہے پھر ان کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اور ان کو خوشی ہوگی، اور پھر ان کو ریشمی قیمتی لباس دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اللہ کی پسند کو اہمیت دی ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ متقین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی گرمی اور نہ سخت سردی، یعنی کوئی بھی موسم کی شدت نہیں دیکھیں گے وہ وہاں پر. ودانیتن علیہم ظلالہا، اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. وذللت قطوفہا تذلیلا، اور ان کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹکے ہوں گے. ایسے رس بھرے پھل ہوں گے جنت میں، درختوں کی شاخیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور گردش میں ہوں گے ان کے اوپر خدام جنت کے برتن دے کر اور شیشوں کے پیالے لے کر. قواریر من فضہ، اور ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا. قدروها تقدیرا، اور بھرے ہوئے بھرپور اندازے کے مطابق، یعنی یہ بھی نہیں کہ گر رہے ہوں گے. ایسے ملازم ہوں گے، ایسے لڑکے ہوں گے جو بھرے ہوئے سونے چاندی کے برتن لے کر ارد گرد آپ کے گھومیں گے. وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسے جام سے پانی، ایسے جام سے پلایا جائے گا جس کا ٹیسٹ بہت بہترین ہوگا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہاں پر ایک ایسا چشمہ بھی ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اوپر گردش کرتے رہیں گے ایسے لڑکے ولدان مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسا کہ وہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، یعنی نو عمر بھی ہوں گے اور نہایت خوبصورت بھی ہوں گے، صاف ستھرے ملازم. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں پر، اور بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے. عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم اور گاڑے ریشم کے، یعنی باریک بھی ہوگا اور موٹا ریشم بھی ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت مشروب بہترین پاکیزہ. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے جو تم جد و جہد کر کے آئے ہو، تمہاری جد و جہد کو قبول کیا گیا ہے. مشکورا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ سب دیا جا رہا ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی آپ پر یہ نازل کر رہے ہیں قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک، آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا، یعنی صبر کیجیے. اور ذکر کی تلقین یہاں پر کی کہ آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں. ولا تطع منہم آثما او کفورا، آپ ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیں. آپ قرآن کی طرف لگے رہیں. لوگ تو باتیں
باتیں کریں گے، آپ کے دل چکنی کریں گے، حوصلہ پست کریں گے. آپ نے نہیں ایسا کرنا، آپ نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دینا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کرتے کیا رہنا ہے؟ اپنے رب کی ذکر، اپنے رب کی تسبیح صبح اور شام کرتے رہنا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کے لیے سجدہ کیا کریں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور رات کے بڑے حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے. پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے یہ اسپیشل اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں پیغام دیا، رات کا حصہ ضرور اٹھو. ان ناشیۃ اللیل، نفس کو کچلنے کے لیے، واقوم قیلا، اور درست بات کرنے کے لیے رات کو ضرور اٹھا کرو. اللہ ہم سب کی عادت بنائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تسبیح صبح شام کرتے رہیں، رات کو بھی کریں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑ بیٹھتے ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ ہم نے مضبوط بند کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور پھر جب ہم چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے. تو لہذا کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، کسی کو اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں کرنا. ان هذه تذکرہ، یہ بات ہم اس بارے میں 2-3 صورتوں میں پڑھ کر آئیں. یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، یہ قرآن مجید یہ نصیحت کی بات ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، نیکیاں اختیار کر لے، نیک بن جائے، اللہ کی محبت دل میں بٹھا دے، اور جس کا دل چاہے نہ بٹھائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہاں اللہ نے بہت بڑی بات کر دی. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، ہے نا. ہمارے چاہنے، ہم چاہ بھی نہیں سکتے. جو ہمارے دل میں خیال، وسواس، خیالات آتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وما تشاؤون، تم چاہ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں نا ہم نے بڑی پلاننگ کی، ہم بہت سمجھدار، ہم بڑے سینئر ہو گئے، ہمیں بڑا ایکسپیرینس ہے، ہم نے بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے، بڑی محنت کی ہوئی ہے، تب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ کہہ رہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. الا ان یشاء اللہ، جب تک میں نہ چاہوں. تو لہذا اپنے ہر کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے سے ہمیں عبادت کا اجر مل جاتا ہے. ہوتا تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ، لیکن اگر ہم نیک کام کر لیتے ہیں تو ہماری وہ عبادت بن جاتی ہے، ہماری وہ نیکیاں بن جاتے ہیں. ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل کرتا ہے اپنے رحمت میں جس کو چاہتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ ان کے لیے تو اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ صورت ہماری صورت دہر ختم ہوئی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک وقت مقرر ہے اس دنیا سے جانے کا، اور ایک وقت ایسا تھا جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کوئی ہمیں یاد بھی نہیں کرے گا. اچھا چھوڑو ان کا کیا تذکرہ کرنا ہے، ایسا ہمارا تذکرہ ہو رہا ہوگا. آئے تھے ٹھیک ہے چلے گئے، اپنے کام سے مطلب رکھیں. گلے شکوے ہوں گے، یہ نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اتنا کر جاتے. تو لہذا اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیج سکتے ہیں بھیجے نیکیاں. اللہ نے اس لیے زندگی دی ہے. کوئی ہمارے مرنے کے بعد کچھ نہیں کرے گا. پتہ ہی ہمارے کیا ہے کہ مرنے کے بعد سپارے پڑھیں گے، قرآن بخشیں گے، وہ بھی بوجھ لگتا ہے. سنت ہے یا نہیں ہے وہ بھی لوگوں کو بوجھ لگتا ہے. وہ بھی کون دل سے کرتا ہے؟ جب ہم ایک کام خود اپنے لیے نہیں کر رہے تو دوسرا کیسے کرے گا؟ اگلی صورت ہے سورۃ مرسلات. سورۃ دہر میں ہم نے پڑھا تھا جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. اس میں ہم پڑھیں گے جہنم کا تذکرہ. ٹھیک ہے، پہلے اللہ نے سارے ایمان ہمارے مکمل کروائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر، قیامت پر. ٹھیک ہے، پھر ہمیں بتایا کیسے اٹھنا ہے، کیسے کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے بعد سب سے آخر میں ہمیں ڈرایا کس کا تذکرہ کر کے؟ جہنم کا تذکرہ کر کے. والمرسلات عرفا، یہ صورت کی آخری صورت ہے.
فرشتوں کی اور ہواؤں کی قسم، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے، فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تند و تیز جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں۔ بعض دفعہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں نا، جیسے آج کل بہت ٹھنڈ ہے، فوگ آہستہ آہستہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ان ہواؤں کی قسم جو تیز جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں، بہت آندھی مٹی گرد اڑاتی ہوئی چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو جدا جدا کرتی ہیں، یعنی کہیں پر پانی لے جاتی ہیں، کہیں مٹی لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا تذکرہ کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان فرشتوں کی قسم جو ان ہواؤں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، عذراً او نذرا، ڈرانے کے لیے بھی یا عذر کے طور پر بھی، یعنی بعض جگہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ انسان موسم خراب دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگیں، بعض جگہوں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ موسم صحیح ہو جائے۔ انما توعدون لواقع، بے شک یہ جو قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ کس چیز کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں؟ قیامت کا۔ یہ دنیا ایسی نہیں رہے گی، یہ پلازے ایسے نہیں رہیں گے، یہ مالز ایسے نہیں رہیں گے، جتنے مرضی مضبوط سے مضبوط بنا دیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس زمین کو یوں ہلائے اور سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، پھر یہ پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پھر جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ پہلے سب کا امتحان تو ہو جائے پھر فیصلہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو رب روزانہ سورج نکالتا ہے، روزانہ سورج کو غروب کرتا ہے اور اس آسمان کے اوپر روشنی ہوتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ اس سب کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن کے لیے اس کام کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل، اور تم کیا جانو فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ان کا انجام اچھا نہیں ہے، بہت افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، بہت ذرا ملامت کا مقام ہے، بہت ذرا رونے دھونے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت کے دن کی تیاری نہیں کی، جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جتنا مرضی دنیا بنائیں، کتنے کنالوں کا گھر بنائیں، جیسے آنکھ بند ہوتی ہے اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ پھر وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ دوسروں کو مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بعض خواتین کہتی ہیں اس ڈنر سیٹ کو تو مجھے اتنا پیارا ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، یہ مجھے بہت پسند ہے، ٹوٹ نہ جائے۔ آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہی برتن نکل رہے تھے، وہی سب کچھ ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، بے دردی سے استعمال ہو رہے ہیں، اور ہم انہی کی کیئر، انہی کے خیال، انہی کی توجہ، انہی کے رونے دھونے میں، انہی کے اہتمام میں اپنی زندگی قیمتی گزار دیتے ہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ دوسروں کا مال ہے، جی فائدے کے استعمال کی چیزیں، ہاں کیئر خیال ضرور اپنی جگہ، لیکن اتنا نہیں کہ پورا جان مال وقت کھپا دیا جائے، نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ کہہ رہا ہے افسوس، تباہی، بربادی، ہلاکت، ندامت، سب کچھ ان لوگوں کے لیے وہ دن ہوگا جو اس دن کے لیے کچھ کر کے نہیں آئے ہوں گے۔ دنیا دنیا دنیا، یہ بن جائے، پیسہ آ جائے، زیادہ ہو جائے، اور آئے اور آئے اور آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی مٹی آدم کا منہ بھرتی ہے، اگر انسان کو سونے کی وادی بھی مل جائے نا، وہ کہتا ہے اور وادی ملے، اسی تگدو میں لگ جاتا ہے، دن ہو یا رات وہ محنت کر رہا ہے، وہ کھپ رہا ہے۔ اور جیسے نیکی کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، تھکے ہوئے ہیں، انرجی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اور میری کوئی عمر ہے کرنے کی، یہ باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو الم نہلک الاولین، ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا، عبرت حاصل کرو. کہاں ہیں ہماری نانیاں دادیاں؟ ہمارے خاندانوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. یقین مانے مجھے تو اتنا افسوس آتا ہے، کوئی فوتگی بھی ہو نا، عورتوں کو فکر ہوتی ہے، وہ منگوا رہی تم اپنے کڑے ذرا بھیجو نا، کرنے کے ہے فوتگی پہ جانا ہے پہن کے جاؤ، ذرا تم اپنا وہ سوٹ بھیجو نا، وہ پہن کر جانا ہے. اور جہاں ہم فوتگی پہ رہے ہوتے ہیں کہ پورا خاندان ملے گا، کیا سوچیں گے اولاد جوان ہے، ابھی تک ہاتھوں میں انگوٹھی ہی نہیں ہے، اس نے پہنی ہی نہیں. ان چیزوں سے ہم عزت بنا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی ہمیں فکریں لگی ہوتی ہیں. یقین مانے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. جب میری شادی ہوئی نا بھائی جانی، تو مجھے نہیں پتا تھا کس طرح کہ ہماری ہم نے اپنی امی کو نہیں دیکھا، انہیں دیکھا جو ہے ٹھیک ہے صحیح ہے، بھئی ہے تو پہن لے، نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. کبھی ایسے نہیں. تو وہاں پہ نا جب شادی ہوئی تو پتہ نہیں کوئی فوتگی ہوئی ہمارے میرے سسرال میں، تو میری جٹھانیوں نے جانا تھا، ایک کے پاس تو تھا تو دوسری کہتے وہ فلانی لے آئی نا. میں کہا میں بڑی حیران ہوئی، میں نے جمیل سے بات کی، میں نے کہا اس طرح باجی نا وہ دیکھو منگوا کے ہاں یقین میں نے خود کانا سے سنی. پوچھ سکی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، کہتے ہاں اتنے لوگ کرتے ہیں پھر جس طرح کی جانا اچھا برادری ہوئے گی تو کہیں گے تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے. اچھا مجھے نا ایک خاتون بتانے لگی، کہنے لگی اس سیزن میں اتنی فوتکیاں ہوئیں، جتنے کپڑے بنائے تھے سارے پہن پھن کے چلے گئے. تو اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوت کی ہو، اب تو کپڑے بھی نہیں رہے جو نئے پہن کر جائیں. تو عبرت کا مقام، عبرت کا اگر مقام. نہیں پہن کے جائیں گے نا کچھ کوئی نہیں ہوتا. نہیں، کچھ عورتیں ایسی ضرور ہو جائیں گی تمہارے بیٹے جوان ہے خرچہ نہیں دیتے. ہاں ہاں کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی ایسی بات، اور وہ ہمارے دل کو لگ جاتی ہے، ہم اس بات کو لے کر آ جاتے ہیں، ہم اس ہاں ہاں بالکل ہاں. وہ جن کو ہے نا کہ ہمیں کچھ نظر آنا ہے ان کو ہے، جن کو نہیں ہے ان کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہے تو پہن لیں، نہیں بھی ہے تو اس کے لیے گھلنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کو ویلیو دینے، کسی نے پہنا ہوا ٹھیک ہے، نہیں پہنا تو اس کو میں باتیں نہیں جتلانی. لو ابھی بھی تم نے 3 دفعہ سوٹ پہن لیا، پھر یہ پہن کر آ گئی ہو، کوئی نیا بنوا لو، اب بس کر دو، اس سوٹ کی جان چھوڑ دو. ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور آج ہم نے انہی باتوں کو معیار حقیقت میں بنا لیا ہے، حقیقت میں بنا لیا ان باتوں کو معیار. ویلیو عزت دینا انہی باتوں سے. ہم ہے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں. لوگوں نے تو لوگ رشتے بھی ایسے کرتے ہیں. میرے خیال سے انسان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو ان باتوں کا اثر ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، کوئی کر بھی دے تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شادیوں پہ دلہن بھی پارلر سے تیار ہوئی، اس کی ساری فیملی پارلر سے تیار ہو کر آئی، وہ دلہن تو دلہن لگ ہی نہیں رہی ہوتی، سارے دلہنیں لگ رہی ہوتی ہیں. اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ دوسرے کو دیکھے اور بعد میں پکچر میں دیکھ، اچھا اس نے یہ پہنا ہوا تھا، اچھا اس نے یہ پہنا ہوا تھا. ہر ایک کے اپنے دل کی تسلی ہوتی ہے. اور اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ. خاندوں کے لیے پہن دی ہوتی ہیں، وہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یقین مانے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسی تصویر میں نے دیکھی، سیکھا ہی نہیں نا کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں 2 دلہنیں بیٹھی ہیں، دونوں بہنیں بیٹھی ہیں. اب محبت کیا ہے؟ اس کے میاں نے اپنی سالی کو گلے لگایا ہوا ہے، اس کے میاں نے اپنی سالی کو گلے، دونوں دلہنیں ہیں. میں نے کہا یا اللہ ان کو اتنا شعور نہیں. یہ محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اپنی دلہنوں کو نہیں گلے لگایا ہوا، سالیوں کو لگایا ہوا گلے. تصویر کھینچ رہی ہے. نہیں ویسے بہنی تھی، ٹوئنس نہیں تھی، ویسے ہی اوپر نیچے جیسے بہنیں ہوتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو گلے لگایا ہوا، اس کے میاں نے اس کو. اب میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے نہیں اس کا دلہا یہ ہے، اس کا دلہا یہ ہے. اور یہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے. اللہ کہہ رہے ویل یومئذ للمکذبین. بہت افسوس اور تباہی، بہت ندامت ہوگا ان لوگوں کو، بہت دکھ میں ہوں گے، بہت غم میں ہوں گے، بہت پچھتاوا ہوگا ایسے لوگوں کا جنہوں نے قیامت کے دن کی تیاری نہیں کی، جنہوں نے اس دنیا کے جو ویلیوز اللہ نے بتائے ہیں ان ویلیوز کو نہیں سمجھا. لوگوں کے بنائے ویلیوز، آج ایک بات اچھی ہے کل کہتے ہیں نہیں جی یہ بات بری، اس کو چھوڑو اور بنا لو. اللہ کے ویلیوز تو پکے ہیں. اللہ سے سچی بات، بہتر بات کسی کی ہو نہیں سکتی. لیکن ہمیں لوگوں کے ویلیوز اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ٹرینڈ ہے، یہ لوگوں کو پسند ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے. ہائے وہ مجھے کیا کہیں گے، کیوں؟ یہ بھی تو ہے نا کہ بتاتے لوگوں کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. نہیں شعور آ بھی جائے نہیں عمل کرتے، نہیں مانتے. شیطان ایسا پیچھے کھینچتا ہے، کہتے ہیں لو عجیب لگے گا، برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، ہو کیا گیا اس کو. اللہ کہہ رہا ہے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ عاد، قوم سمود، قوم فرعون،
تباہ نہیں کر دیا اپنے آپ کو خدا کہنے والا، لمبے چوڑے مضبوط. کیا آج ٹیکنالوجی نے ترقی کی جو اس دور میں تھی. ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسروں کو لے، ہمارے بعد کوئی اور ہوں گے. آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، کل کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہے نا. ہم یہ تو سلسلہ اللہ کہہ رہے، عقل مند وہ ہیں جو کچھ سمیٹ لیں، عقل مند وہ ہیں جو سمجھ لیں یہ تو امانت ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی، اس امانت کی قدر کریں، کچھ کر لیں، کچھ آگے بھیجیں ہم. ورنہ دنیا کا سلسلہ، میں اپنے گھر کے ساتھ چمٹی رہوں، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر اس سے زیادہ اور بہتر طریقے سے چلے گا. میں اپنے بچوں کو سنبھال کے میں چلا رہی ہوں، میں نہیں ہوگی وہ اور بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. عقل مندی یہ ہے، ان ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی آخرت بھی بنائیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی قبر کی بھی تیاری کریں جہاں ہمارے کسی نے کام نہیں آنا. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کی تیاری نہیں کرتے. الم نخلقکم من ماء مہین، سوچو کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے تمہیں ایک محفوظ جگہ پر، مقام پر محفوظ نہیں رکھا. یعنی 9 مہینے پیٹ میں رکھنا آسان بات ہے، کتنی ماہ وزار ہوتی ہے. اب 8واں مہینہ، اب 9واں مہینہ، ایک ایک دن گن گن کے گزار رہی ہوتی تکلیف میں، نہ کروٹ لی جا رہی ہے، نہ اٹھا بیٹھا جا رہا ہے، نہ عام طریقے سے چلا جا رہا ہے. لیکن اللہ نے 9 مہینے پیٹ میں تیاری، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، ایک دن میں تیار ہو جاتا بچہ، کچھ مشکل نہیں تھا. 9 مہینے کا پیریڈ رکھا، ماں کا ذہن بنے، تیاری کرے کہ اس تکلیف میں ٹائم میں گزاری ہوں. بچے کی پیدائش کے بعد بھی مشکل وقت آنا ہے، راتیں گزارنی ہیں، ورنہ ماں ایک وقت میں بچہ مل جاتا اگلے دن گلا گھونٹ کے رکھ دیتی. کیا یہ مصیبت ہے؟ رات کو بھی نہیں سو سکتے، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، ماں ختم کر دیتی. 9 مہینے اس کے دل میں محبت بٹھائی، تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری برداشت کرتی ہے ماں. اللہ کہہ رہے کیا ہم نے اس کے ماں کے پیٹ میں رحم میں اس کو محفوظ جگہ نہیں دی؟ الی قدر معلوم، ایک طے شدہ وقت تک. فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ مقرر کیا، ہم کتنے ہی اچھے اندازے کرنے والے ہیں. 9 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو کتنا ویک ہوتا ہے نا، اس کا پیٹ کے اندر ایک ایک دن اس کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے اندازہ کیا، ہم بہت اچھے اندازہ کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی، کتنا کچھ سمیٹتی ہے. احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اب ایک ایک مردے کی قبر بہت مہنگی مل رہی ہے نا. حالانکہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت بیچ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ زمین، اس کے اوپر زندہ بھی رہتے ہیں اور اس کے اندر مردے بھی دفن ہوتے ہیں، گلتے ہیں، سڑتے ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں. انسان تو دفنا کرا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ نے عیب سارے چھپائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا مرنے کے بعد قبر میں دفن کر کے کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. اللہ نے سب کے عیب چھپائے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوبصورت جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے سکون بخشنے والا پانی. پہاڑوں کے پر گلیشیر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کہاں سے پانی کہاں جاتا ہے اور کہاں محفوظ ہوتا ہے، اور محفوظ ہونے کے بعد جب ضرورت ہوتی ہے تو بہہ کر پانی آ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ان پہاڑوں کے اوپر ہم نے تمہارے لیے پانی کو محفوظ نہیں کیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اس رب کی طرف، چلو اب اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. مانے یا نہ مانے، مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد اللہ نے کھڑا تو کرنا ہے. اور اللہ کہہ رہا چلو جہنم کی آگ کی طرف یا میدان محشر کی طرف جس کا تم فکر نہیں کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اب اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، یعنی میدان محشر کی طرف جس میں بہت تیز دھوپ، بہت تیز گرمی، اور اس کے علاوہ جہنم کی تپش بھی ہوگی. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو ان سائے کی طرف، یعنی آگ، جہنم، ٹھیک ہے، شدید گرمی، ان کی طرف چلو. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو یہاں پر سایہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا کوئی کچھ ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسا کہ محل.
ہے نا, اتنا اونچا شعلہ ہو تو اتنی ذرا تپش اوپر تک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آگ کے انگارے ہوں گے وہاں پر, جیسا کہ محل ہو. کأنہ جمالۃ صفر, جیسا کہ زرد رنگ کے اونٹ ہو. اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے, انسان نیچے کھڑا اونٹ کو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہے جس میں یہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون, اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کر سکیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا رزلٹ کا دن ہے, اب وہ جو رزلٹ آتا ہے اس کے بعد کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ بھئی اپنے پیپر ایسے کیے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ چلو بھئی اپنے پیپرز نکلوانے ہیں, ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو گئی, جو ہم کر کے آئے ہیں ویسے ہمیں رزلٹ نہیں ملا, بڑی دیر بعد رزلٹ بھی پیپرز بھی نکلوا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ, نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کریں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ, یہ ہے فیصلے کا دن. اللہ کہہ رہا ہے جمعناکم والاولین, ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی, سب کے سب جمع ہو جائیں گے قیامت والے دن. لہذا اس حسرت, اس افسوس کے وقت آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اچھے اعمال کرنے ہیں. اپنی زندگی سے ہر قسم کی تکذیب, اپنی زندگی سے ہر قسم کا ٹالم ٹول, اچھا پھر کریں گے, ابھی نہیں کر سکتے, اچھا ابھی یہ بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی زندگی سے ہر قسم کی تکذیب ٹالم ٹول کو نکال دو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَقِيدُونَ, اگر تمہارے پاس بھی کوئی چال ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تو کر لو, کوئی میرے خلاف چال کرنا چاہتے ہو تو کر لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون, بے شک متقی لوگ سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اور ایسے پھلوں کے اندر ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, پھر ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو جتنا مرضی کھا پی سکتے ہو, بما کنتم تعملون, اس وجہ سے کہ تم نیکیاں کر کے آئے ہو. آج ہم جتنا بھی کھا لیں نا, پھر کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے نا, وزن بڑھ رہا ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا, بلڈ پریشر ہو گیا, اب بھی شوگر ہو گیا, اب نمک کم کرو, چکنی چیزیں کم کرو. یہاں تو پرہیزیں آ جاتی ہے نا, یہاں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ پیو جتنا دل چاہے, حلال سب چیزیں اللہ تعالیٰ حلال کہیں گے, کوئی پابندی نہیں. اب یہ کہ کھا لیں, اب اوور ویٹ ہو رہا ہے, اب وزن زیادہ ہو رہا ہے, اب کھا نہیں سکتے, اب بھوک ختم ہو گئی. جنت میں اللہ کہہ رہا ہے جتنا دل چاہے کھاتے پیتے چلے جاؤ, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, اے کفار و مشرکین تم بھی کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں, بے شک تم تو مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو اب اس قرآن کے بعد یہ کس کلام پر ایمان لائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اتنا سمجھا دیا, اتنی کھول کھول کے باتیں بتا دی, اتنا انجام بتایا, اتنی حقیقت بتا دی قیامت کی, جنت کی, دوزخ کی. اس کلام کے بعد اب کیا چیز آئے جو تمہارے دل پر اثر ہو, جو تمہارے دل بدلیں, جو تمہارے اعمال بدلیں. تم اپنے انجام کی فکر کرو. اب کوئی اور چیز رہ گئی ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا. ضروری پرابلم آپ کو. ہماری اس صورت کا اینڈ ہو رہا ہے, لیکن ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد اللہ کہہ رہے اور کوئی بات نہیں رہ گئی کہ جو تمہاری زندگیوں کو بدلے. تو لہذا قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہمارا خالق ہے. ہم خالق سے دور ہو گئے اور مخلوق کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ہے نا. ہر مخلوق میں سے ہر ایک کی ہمیں فکر ہے, اور فکر نہیں ہے تو ہمیں اپنے خالق کی نہیں ہے. لہذا اپنے خالق کی فکر کرنی ہے, اور خالق ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے کس کے؟ پیارے کلام کے, قرآن مجید کے. یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے, ہمارے اعمال کو, ہمارے اخلاق کو, ہمارے معاملات کو, ہمارے گھروں کو بہترین کرنے والی یہ کتاب ہے, ہمیں خوبصورت کرنے والی یہ کتاب ہے.
تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر غور کریں اور ہماری زندگیوں میں یہ باتیں آئیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.